Welcome to Qulubul Quran fi Zawiyatul Quran. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خیال آتا ہے جب بھی مجھے اپنے قلب کی سیاہ کاری کا، خیال آتا ہے جب بھی مجھے اپنے قلب کی سیاہ کاری کا، دل روتا ہے دیکھ کر حال آہو زاری کا، دل روتا ہے دیکھ کر حال اپنی بے قراری کا، ہوتی ہے تسلی پھر دیکھ کے دل کی آہو زاری کا، ہوتی ہے تسلی پھر دیکھ کے دل کی آہو زاری کا، ملتا ہے پھر ثبوت مجھے تیری غفاری کا۔ قلوب القرآن کے آج 8ویں ٹرانسمیشن میں کائنات امت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور یہ پارہ آپ کے قلب کی تجدید کرے گا، آپ کے قلب کی صفائی کرے گا، اور اس قلب کے اندر جو خناس کے جالے ہیں، جو وسوسوں کے تانے بنے ہوئے ہیں، یہ پارہ ان وسوسوں کو توڑے گا اور آپ کے دل کو پاک کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین یہ کاوش قبول فرمائے۔ 8ویں پارے کی ریسرچ کی تو اس پارے کے اندر قلب کی آیتیں تو نظر نہیں آئیں، البتہ سورۃ الاعراف کی ایک آیت بڑی خوبصورت ملی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی آپ کے 3 طرح کے دشمن ہو سکتے ہیں، اور یہ دشمن آپ کو وسوسہ ڈالیں گے اور اس سے آپ دھوکے میں آ جائیں گے۔ تو اس آیت سے مجھے یہ چیز ملی کہ اگر دھوکہ وسوسے سے آتا ہے تو وسوسہ سینے سے آتا ہے۔ آج یہ پارہ ہمیں بتائے گا کہ بندے کے دل میں وسوسے کہاں سے آتے ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب سے پہلے سپارے کا نام لکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج پارہ نمبر 8 کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قبول فرمائے۔ سب سے پہلے ہم آیت کا نمبر، ظاہری بات ہے اس آیت کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، وہ آیت کا نمبر لکھیں گے۔ ادھر ہم ایک کالم بنائیں گے اور اوپر آیات کی ہیڈنگ ہوگی، یعنی آیات نمبر لکھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ اس کالم کے اندر ہماری آیات ہیں۔ ہمارے پاس سورۃ الانعام ہے، 8واں پارہ ہے اور 112 نمبر کی آیت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ یہ وہ آیت ہے جو سورۃ الاعراف کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بتائی ہیں۔ کالم نمبر 1 ہوگا، پھر کالم نمبر 2 ہوگا، پھر کالم نمبر 3 ہوگا۔ ظاہری بات ہے اس آیت میں 3 باتیں ہیں تو ہمارے پاس 3 کالم ہو گئے۔ پہلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی، انسان یعنی بندے بھی تیرے دشمن ہو سکتے ہیں۔ دوسرے میں کہا کہ جن بھی ہو سکتے ہیں،
اور تیسری بات کہی کہ شیطان بھی آپ کے دشمن ہیں بھی اور مزید بھی ہو سکتے ہیں. یہ 3 طرح کی مخلوق اللہ نے بتا دی. یہ 3 جو مخلوقات ہے اے نبی یہ آپ کے دشمن ہیں یا دشمن بن سکتے ہیں. اس کو ہم اس طرح سے ہائی لائٹ کریں گے کہ آیت نے ہمیں یہ بتایا اور اس نے ہمیں یہ بتایا اور اس نے ہمیں یہ بتایا. ایسے لگتا ہے ایک دوسرے سے ملا، دوسرا تیسرے سے ملا اور ایک لشکر بن گیا، ایک فوج بن گئی. اب یہ دشمنوں کی ایک فوج بن گئی ہے جو اللہ کے نبی کے دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کریں گے. اب یہ جو ایک فوج ایک لشکر تیار ہو گیا ہے یہ دھوکے میں ڈالیں گے کیسے؟ کیونکہ اس میں جن بھی ہیں، شیطان بھی ہیں اور انسان بھی ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، سوال اٹھتا ہے کہ دھوکا کیسے آتا ہے، دھوکا کیسے بنتا ہے؟ تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ بندہ دھوکا کھاتا ہے یا دھوکے میں آتا ہے وسوسے سے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اب وسوسہ کہاں آتا ہے؟ نہ ہاتھوں میں آتا ہے، نہ آنکھوں میں آتا ہے، نہ پاؤں میں آتا ہے. یہ انسان کی باڈی میں وسوسہ نہیں آتا. وسوسہ آئے گا تو وہ یہ قلب ہے جہاں سے وسوسہ آئے گا. اس کو ہم قلب کا، یہ ہمارا قلب ہے، ہمارا دل ہے اور اس کے اندر سے وسوسے اٹھیں گے، وسوسے آئیں گے. اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ وسوسے کی کہانی کیا ہے اور انسان کے اندر وسوسے کیسے آتے ہیں اور اس کا کنٹرول کیسے ممکن ہے. سب سے پہلے یہ قلب ہے اور قلب کی یہ ایک تار ہے اور یہاں خناس ہے. جو وسوسے ہیں وہ خناس سے نکلتے ہیں. اب خناس کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اس کے لیے میں 3 پوائنٹ لکھوں گی، اس کو آپ نے ذرا اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. نمبر 1، یہ خناس مخلوق ہے. یاد رکھیے گا جیسے دل کی مخلوق تھی، یعنی دل کے ساتھ دل کی روح لگی ہوئی ہے، لطیفہ قلب ہے، ایسے ہی خناس ایک جاندار مخلوق ہے. یہ کیسی ہے؟ نمبر 2، اس کی شکل ہاتھی کی طرح ہے. جو خناس کی مخلوق ہے اس کی شکل ہاتھی کی طرح ہے. اب ہاتھی کیسا ہوتا ہے وہ سبھی جانتے ہیں کہ خناس کی شکل اگر ہاتھی کی طرح ہے اور خناس یہاں بیٹھا ہوا ہے، یعنی قلب سے دل سے 2 انچ کے فاصلے پر یہ خناس بیٹھا ہے. جیسے ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے، یہ جو 2 انچ کے فاصلے پر بیٹھا ہے اس کی سونڈ دل تک جاتی ہے. اس خناس کی، اس ہاتھی جیسے جو شکل کی مخلوق ہے، اس کی سونڈ قلب تک جاتی ہے، دل تک جاتی ہے. ایک اور پوائنٹ لکھنا چاہوں گی کہ یہ پاک نہیں ہوتا. دل تو پاک ہو جاتا ہے نا، اگر دل پہ مہر لگ گئی، دل سخت ہو گیا، دل ناپاک ہو گیا، دل مردہ ہو گیا تو وہ تو پاسبل ہے، پاک ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا یہ خناس پاک نہیں ہوتا. یہ پوائنٹ 3 آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھنے ہیں کہ خناس پاک نہیں ہوتا. جتنی مرضی کوشش کر لیں یہ پاک ہوتا ہی نہیں ہے. خناس پاک نہیں ہوتا. اب اگر پاک نہیں ہوتا تو ہم نے اس کو نکالنا کیسے ہے؟ یہ پاک بھی نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ پھر ہم کیا معاملہ کریں گے؟ اس قلب کے ساتھ ایک یہ تار ہے اور اس کا نام ہے حبل اللہ. یہ رسی ہے جس کو اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس کا ایک سرا
इंसान के कल्ब के साथ है और दूसरा अल्लाह की रस्सी है। अब अल्लाह की रस्सी में यही वो डायरेक्शन है, यही वो रोड है जिससे इंसान की बातें अल्लाह तक पहुंचती हैं और अल्लाह का नूर फिर बंदे तक जाता है। ये वो तार है। तो अब बंदे ने जिक्र करना शुरू किया, दिल के साथ दिल को पाक किया, लेकिन पाक दिल में भी खन्नास आ जाते हैं, बड़े बड़ों के दिल में वसवसे आ जाते हैं। तो जब बंदे ने जिक्र करना शुरू कर दिया, दिल खुल गया, दिल पाक हो गया। अब क्या होगा कि जब दिल खुला तो फिर इस कल्ब के अंदर नूर बनना शुरू हो गया। अब इसके अंदर बंदा जिक्र कर रहा है और इंसान कल्ब के अंदर उसके नूर की रोशनी बन रही है। जब उसके अंदर नूर बना, और नूर आ कहां से रहा है? ये अल्लाह की तरफ से आ रहा है। बंदा यहाँ जिक्र कर रहा है, जिक्र आसमानों पे पहुंच रहा है, अल्लाह उसके बदले नूर भेज रहा है। ये रस्सी है, ये आ रहा है, जा रहा है, ये काम हो रहा है। अब इस कल्ब के अंदर नूर बन गया। और आपको पता है नूर की गर्मी होती है, नूर की तपश होती है, नूर की चमक होती है। इस हाथी को, इस खन्नास को जब ये गर्मी महसूस होगी, जब ये गर्मी लगेगी तो ये भाग जाएगा। ये इंसान के अंदर से निकल के ये भाग जाएगा। और अगर इस दिल वैसा ही रहा तो ये नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह ने इसको अप्रोच दी हुई है। अगर नूर कम हो गया या बंदे के अंदर खत्म हो गया तो फिर ये दोबारा आ जाएगा। इसको महसूस हो जाता है, फिर ये उसी दिल में जाता है जहां नूर नहीं होता, फिर ये इस दिल से निकल कर भाग जाएगा। और इस तरह जब खन्नास निकल गया, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, कि ये वही खन्नास है जो हमारे दिलों के अंदर बैठा हुआ है और हम उसके अल्टरनेट अल्लाह का जिक्र नहीं करते, दिल खोलते नहीं है, दिल के अंदर नूर नहीं भरते। और बाज लोगों के अंदर तो इस खन्नास के बच्चे भी हो सकते हैं। काफी अरसे से अंदर खन्नास बैठा है, पल रहा है, बढ़ रहा है, नूर अंदर है नहीं, तो फिर समझ ले उसके अंदर 10-10 खन्नास भी हो सकते हैं, 20-20 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आज के पारे ने मैसेज दिया कि अगर धोखे से बचना है तो धोखे से अकल से नहीं बचा जाएगा। कि भाई ये बड़ा सियाना बंदा है, ये अकल वाला है, धोखे में नहीं आएगा। ये वो धोखा है जिससे तेरी आखिरत बर्बाद होगी। ये वो धोखा है जो तुझे शैतान भी देगा, जिन भी देगा, इंसान भी देगा। और ऐसा ही होता है कि कुछ जिन जो इंसानों की मदद करते हैं, फिर वो मुनकर होते हैं और आपस में एक ग्रोह बनता है, फिर उनका सहारा शैतान बनता है। और इस तरह फिर ये जो खन्नास है, ये इन्हीं का ही एक मखलूक है, ये उनके साथ मिला हुआ है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि ये जो खन्नास है, ये खन्नास इनके साथ मिला हुआ है। और यही जाहिर बात है, शैतान जब वसवसे डालता है तो फिर ये खन्नास को भेजता है जो इंसान के अंदर बैठा हुआ है। शैतान इतना सियाना है कि वो बंदे के जाहिर पे हमला नहीं करता, बंदे के दिल पे, बंदे के कल्ब पे करता है। ये खन्नास कल्ब के नीचे 2 इंच के फासले पर है। एक मखलूक है जो हाथी की शक्ल की तरह है और असल में वो खन्नास है, और इसकी सूंड दिल तक पहुंचती है जिससे इंसान के दिल में वसवसे आते हैं। अगर वसवसों से दिल को बचाना है तो इसके लिए अल्लाह का जिक्र से अपने दिलों को खोलें और दिलों के अंदर नूर बनाए, फिर ये निकल जाएगा और आपके दिल वसवसों से पाक हो जाएंगे। अगर रमजान में भी वसवसों से पाक ना हुए तो कब होंगे? अल्लाह से दुआ है अल्लाह आज का सेगमेंट कबूल करे। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाशाना रब दे कुरान दिया, वाशाना रब दे कुरान दिया, कुरान दिया, वाशाना रब दे कुरान दिया। किवें 30 पारे बनाए नी, किवें जगमग जगमग कर दिया सूरतां ने, किवें 30 पारे बनाए ने,
ਕਿਵੇਂ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂਰਾਨੀ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ।